صرف محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 5۔ پھپھو کی امی سے رات میں بات ہوئی تھی۔ اسے یہ تو نہیں معلوم کہ ان کی امی سے کیا بات ہوئی، لیکن اس نے انہیں اگلے روز تہمینہ باجی کو فون کرتے ضرور دیکھا تھا۔ انہوں نے تہمینہ باجی کو باقاعدہ رشتہ لے کر آنے کی دعوت دی تھی، ساتھ میں عثمان کو بھی بلایا تھا۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ دانیہ عثمان کو دیکھ لے۔ شام میں وہ میرال کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب داؤد بڑے غصیلے سے موڈ میں وہاں آیا۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم بجائے پڑھنے کے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہو، اس نے بہت غصے سے میرال سے کہا۔ اس نے نظریں اسکرین پر سے ہٹا کر ایک نظر اس پر اور پھر ایک نظر میرال پر ڈالی، جو ہمیشہ دوستوں کی طرح رہنے والے چاچو کو بلا وجہ غصے میں آتا دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ڈانٹ کھا کر رونے والی شکل بنائے وہ وہاں سے اٹھ گئی تو وہ خود وہاں بیٹھ گیا اور اس کے پاس پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل بدل دیا۔ الادین اور اس کے جادوئی چراغ کی کہانیاں دیکھنے کی عمر میں عرصہ ہوا گزار چکا ہوں۔ اسکرین پر نظریں مرکوز کیے یہ طنزیہ جملہ بولا گیا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے اسے ریموٹ کے بہت زور سے پٹکے جانے اور پھر ٹی وی بند کیے جانے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر رات گئے تک وہ اسے اسی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا نظر آیا۔ سب سے زیادہ شامت سمن، میرال اور شارم کی آئی ہوئی تھی، جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس سے کم عمر تھے۔ بات بے بات اس نے کئی بار سمن کو میرال کو جھڑکا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا داؤد بھائی؟ سمن نے آخر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ آنکھیں نکالے برہم سے انداز میں بولا۔ لگتا ہے آج آفس سے کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کا غصہ گھر والوں پر اتارا جا رہا ہے۔ اتنے تلخ اور بدمزاج ہو رہے ہیں۔ جو ڈش آج بھابھی نے پکائی ہے بالکل اسی جیسے۔ سمن نے سامنے باؤل میں رکھے قیمہ بھرے کریلوں کی طرف اشارہ کیا تو عاصم بھائی اس کی تشبیہ پر مسکرا دیے، جبکہ وہ مزید غصے میں آ گیا۔ کھانے کی میز پر اس وقت عاصم بھائی، سمن، داؤد اور دانیہ موجود تھے۔ باقی لوگ ابھی کھانے کی میز پر نہیں آئے تھے۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، بلا وجہ غصہ آ رہا ہے مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، پیر پٹکتا ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ پیچھے سمن اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، داؤد بھائی ناراض ہو گئے۔ اسے بھائی کا بغیر کھانا کھائے اٹھ جانے پر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گئی تھی اسے منانے اور واپس بلانے کے لیے، لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح رات میں پھپھو کے کمرے میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کے ارادے سے آئی تو داؤد ان کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ ان کے پاس بیٹھ کر وہ بڑے رازدارانہ اور خفیہ انداز میں کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ یکدم ہی بالکل خاموش ہو گیا۔ پھپھو نے اسے بیٹھنے کی آفر کی، لیکن ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ کوئی بہت ضروری باتیں کر رہے ہیں اور اس نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ آنے والے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل پھپھو نے رات کے کھانے پر تہمینہ باجی کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ ان کے انداز سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کل ہی ہاں کر کے جائیں گی۔ اگلے روز اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ آج کی دعوت اس کے ہونے والی سسرالیوں کی تھی۔ پھپھو تو عام مہمانوں کے لیے بہت مہمان نواز خاتون ثابت ہوتی تھی، تو پھر بھتیجی کے سسرالیوں کے تو انہوں نے لازمی بہت شاندار سے ڈنر کا اہتمام کرنا تھا۔ پھپھو اور بھابھی دن بھر لگ کر اس کے سسرالیوں کی خاطر مدارت کا اہتمام کریں اور وہ شان بے نیازی سے آفس چل دے، اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے اس نے آفس کی چھٹی کر لی تھی۔ پھپھو نے اسے آفس نہ جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر پوچھا، آج آفس نہیں جانا؟ لیکن وہ لوگ تو آج نہیں آ رہے۔ ان کا جواب اس نے اسے حیران کر دیا۔ کیوں؟ میں نے ہی رات میں تہمینہ باجی کو آج کے لیے معذرت کی تھی، اصل میں مجھے آج کچھ کام ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کب آئیں گے وہ لوگ؟ ابھی اس کا سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ داؤد کچن میں آ گیا۔ بہت بے قراری ہے شادی کرنے کی، اس نے بہت مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر ہی جھنجھلا گئی تھی۔ مزید کسر اس کے جملے نے پوری کر دی تھی۔ پھپھو نے بیٹے کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ ان کے گھورنے کے پرواہ کیے بنا فریج میں سے کچھ نکالنے لگ گیا۔ اب شاید کل آئیں گے وہ لوگ۔ دانیہ کے چہرے پر پھیلتی ناگواری اور غصہ دیکھ کر انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ ان سے مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ کچن میں بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ شاید کل آئیں گے؟ باہر نکل کر اس نے پھپھو کا جواب دہرایا۔ یہ شاید کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھی۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ان دو باتوں کے بیچ میں شاید کہاں سے ٹپک پڑا؟ شام تک وہ اسی بات پر الجھی رہی تھی۔ سمن کو ندا سے کوئی کام تھا، وہ کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اکثر پڑھائی کے حوالے سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی۔ چچا کے گھر جا رہی ہوں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ سمن نے اس سے پوچھا۔ چچا کا گھر قریب تھا، لیکن شاید اس وقت ہلکا ہلکا سا اندھیرا پھیلا دیکھ کر وہ اکیلے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سمن کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ چچا کے گھر پہنچ کر سمن تو ندا کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ وہ سحر اور چچی کے ساتھ باتیں کر کے سمن کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی انہوں نے
تھوڑی دیر ہوئی تھی آئے کہ داؤد اندر آتا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ وہیں لاؤنج میں ہی فواد کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ بیچ بیچ میں وہ چچی اور سحر سے بھی ہلکی پھلکی سی گفتگو کر رہا تھا۔ چچی نے اسے سحر کے کسی رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ اس سے بولا، اچھا تمہیں بھی شادی کی جلدی ہو رہی ہے؟ یہ بھی کا کیا مطلب ہے داؤد بھائی؟ اور کس کس کو شادی کی جلدی ہے؟ فواد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہی آج کل کی لڑکیوں کو، اور کس کو، جسے دیکھو جلد سے جلد شادی کروانے کی شوق میں مبتلا ہے۔ پہلے لڑکیاں اپنی شادی بیاہ کے ذکر پر شرمایا کرتی تھیں، اب تو وظیفے پڑھ پڑھ کر جلدی سے جلدی شادی ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتی ہیں۔ وہ ہنس دینے والے انداز میں بولا تو فواد بھی اس کے کمنٹس پر ہنسنے لگا، جبکہ سحر ان جملوں پر برا مان گئی۔ میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا اور نہ ہی مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق ہے۔ وہ کچھ دیر تو یہ باتیں برداشت کرتی رہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ جب تک یہاں بیٹھی رہے گی اسی طرح طنزیہ فقرے اچھالتا رہے گا، گھر واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں تو ابھی دیر لگے گی، میں چلتی ہوں۔ وہ نسبتاً الگ تھلگ سے صوفے پر ندا کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی تھی، سمن سے مخاطب ہوئی اور پھر سب کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی چچی اور سحر کے ساتھ کراچی کے اس غیر متوقع سرد موسم پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ وہ لوگ اس سرد موسم کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی کبھار سالوں میں تو ایسا موسم آتا ہے، آج کل تو ہم لوگ کراچی میں بیٹھ کر مری کا موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ سرد ہوا سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تیز تیز چلتے۔ اسے سحر کا موسم کے حوالے سے کہا گیا جملہ یاد آیا تھا، پتہ نہیں جو موسم سب لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ اسے کیوں نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ یہ خوبصورت موسم بھی اس کی بیزاری اور اداسی کو دور نہیں کر پایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نہ اسے یہ سرد ہوا کے جھونکے خوشگوار سی سردی کا احساس دلا رہے ہیں، نہ آسمان پر چمکتا 14ویں کا چاند اسے دلکش لگ رہا ہے، نہ درخت، نہ پھول، نہ ہوائیں اسے کچھ اپیل نہیں کر رہا۔ وہ اپنی اداسی کی وجہ وہ دانستہ سمجھنا نہیں چاہتی، خود اپنے آپ سے وہ اس کی وجہ چھپا لینا چاہتی تھی۔ اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی وہ قدم اس کے برابر آ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ سر اٹھا کر دیکھے بغیر وہ اس کے مخصوص پرفیوم کی وجہ سے اسے پہچان گئی تھی۔ یہ خوشبو اس کے لیے اتنی مانوس ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بھی اسے پہچان گئی تھی۔ اس بات پر وہ خود اپنے آپ سے خفا ہو گئی۔ سنا ہے شادی کے لیے آپ کو ایک عدد لاوارث بندے کی تلاش ہے، وہ جس کے آگے پیچھے نہ کوئی ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ آہستہ آواز میں لیکن بہت کڑکدار انداز میں کہا گیا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھے بغیر جس طرح پہلے چل رہی تھی اسی طرح چلتی رہی، بنا جواب میں کچھ بولے۔ اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو سسرالی رشتے زہر لگتے ہیں، اس لیے آپ ایک انجانے اور اندیکھے شخص کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے تک تو آپ کو ایک ایسا گھر جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں اور بہت سے رشتے ہوں آئیڈیل لگا کرتا تھا۔ آپ کو وہ گھر اپنا اپنا بھی لگا کرتا تھا۔ سوچ کی اس اچانک تبدیلی کو کیا نام دیا جائے؟ قول اور فعل کا تضاد، یا پھر مجھ سے پیچھا چھڑانے کی ایک احمقانہ کوشش؟ اس طنزیہ جملے کے اختتامی حصے نے اسے قدرے مشتعل کر دیا تھا۔ اپنے انتہائی پرسنل معاملات کے بارے میں نے آپ سے کوئی رائے نہیں مانگی۔ میں شادی کس سے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں یہ سراسر میرا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کوئی رائے دینے کے لیے تمہاری اجازت درکار نہیں ہے۔ طنزیہ انداز ترک کر کے وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اور تمہارے ذاتی معاملات کی کیا بات ہے؟ مجھ سے کسی بھی طرح تمہاری جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے لیے تمہیں چراغ دین کے 8 بچوں کی سوتیلی اماں ہی کیوں نہ بننا پڑ جائے، تم وہ رشتہ خوشی خوشی قبول کر لو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا غصے سے بولا۔ اپنا نام گھر میں کام کرنے والی مالی کے ساتھ جوڑے جانے پر اس نے تیش کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا بہت غصیلا انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو محسوس کر لینے کے باوجود اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں بھی تمہیں سسرالی رشتوں کی جھمیلوں میں نہیں پڑنا پڑے گا، صرف ان معصوم بچوں کی ہی تو ہوں گے وہاں پر۔ سوتیلے بچے غالباً سسرالی رشتہ داروں کی فہرست میں تو نہیں آتے، آج کل وہ ہے بھی دوسری شادی کے چکر میں، کہو تو تمہارے لیے وہاں کوشش کروں؟ اس کا انداز بہت غصے والا تھا، کسی حد تک آمیز بھی تھا، ایسے جیسے وہ جان بوجھ کر اسے اشتعال دلانا چاہ رہا ہو تاکہ وہ کچھ بولے۔ آپ انتہائی فضول باتیں کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی ان بیہودہ باتوں پر۔ تم دوسروں کے جذبات کا جس طرح چاہے مذاق اڑا لو، تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ اور وہ جواب میں اف تک نہ کریں۔ صرف یہی ہے نا کہ میں نے فلمی ہیروز کی طرح کوئی 3rd کلاس قسم کے ڈائلاگس نہیں بولے تھے، باقی تو کوئی کمی نہیں تھی میرے خلوص میں۔ وہ اس بات پر بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف گھوما۔ اب کی بار وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ بے وقوفانہ حرکتیں؟ کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے، یہ بے وقوفانہ حرکتیں کر کے؟ اس کے چہرے پر بکھری اداسی خاموشی نے اسے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو دانیہ؟ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تمہیں مجھ سے دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اس کے اس نرمی بھرے
سوال نے اسے بری طرح نروس کر دیا تھا۔ جو بات وہ کسی بھی قیمت پر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ خود بخود اس بات کا سرا پکڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی اور آگے چلے جانا چاہتی تھی۔ میری بات کا جواب تو دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور خود بھی رک گیا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سڑک پر تماشا بن رہا ہے۔ اپنی کوششیں کی ناکامی کے بعد اس نے روحانسو آواز میں بولا، میں تو صرف سڑک پر ہی تماشا بنا رہا ہوں، تم نے تو میری پوری زندگی کو تماشا بنا رکھا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں دانیہ انہیں بہت پسند ہے، لیکن خود اسے بھابھی کا وہ اسٹوپڈ کزن پسند آ گیا ہے، تو پھر وہ اسے اپنی مرضی کے کسی فیصلے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں اور نہ ہی اسے پریشرائز کر سکتی ہیں کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کرے۔ پچھلے 4 روز سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ صدام حسین کو تو اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے پھر 7 دن کی مہلت ملی تھی، مجھے اپنا شہر محبت بچانے کے لیے صرف 1 دن ملا ہے، صرف 1 دن، اور وہ 1 دن بھی کل رات امی کے ساتھ بہت بحث و تکرار کے بعد میں نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے صاف صاف مجھ سے کہہ دیا کہ آج ہی انہوں نے بھابھی کے کزن کو فون کرنا ہے، یا کل بلانے کے لیے یا پھر کبھی بھی نہ بلانے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو آس اور امید میں نہیں رکھنا چاہتی، یا ہاں ہو یا شادی، اور میں ان سے 1 دن کی مہلت لے کر آیا ہوں، یہ کہہ کر کہ آپ کی بھتیجی بہت ضدی اور قصر ہے، تو میں بھی کم ضدی اور قصر نہیں۔ تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، بس صرف اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ بہت ضدی اور اپنی بات کسی بھی قیمت پر منوا لینے والا تھا۔ اس کا راستہ روک کر اس کے بالکل سامنے جم کر وہ کچھ اس انداز میں کھڑا ہو گیا گویا اپنی بات کا جواب لیے بغیر اسے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی، یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ پھپھو کو اگر میں پسند ہوں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بحیثیت بھتیجی تو میں ان کو پسند ہو سکتی ہوں، مگر بہو بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں۔ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ نئے رشتے جوڑنے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہیں جنہوں نے پہلے سے موجود رشتوں ہی کا کبھی کوئی بھرم نہ رکھا ہو؟ میرا خیال ہے کہ پھپھو نے یہ بات یوں ہی مروتاً کہہ دی ہے کہ دانیہ انہیں پسند ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے دانیہ انہیں پسند نہیں۔ ہاں البتہ دانیہ کی ماں کو ان کا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے دل و جان سے پسند ہے۔ وہ بہت تلخ سے انداز میں بولی، اس کے لہجے میں خود اذیت تھی۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے داؤد کی طرف دیکھا، شاید اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ بات بری لگی کہ ممانی یہاں رشتے کی بات کر کے گئیں؟ اس نے بردباری سے پوچھا۔ وہ اس کے اصل بات جاننے پر ذرا بھی حیران نہیں ہوئے، البتہ ذلت کا احساس مزید شدت سے ہونے لگا۔ میں یہاں نہ رشتہ طے کروانے آئی تھی، نہ اپنی شادی کا مسئلہ حل کروانے، میں صرف اپنی جاب کے لیے کراچی آئی تھی۔ ہاں آپ لوگوں کے گھر کا ماحول مجھے شروع دن سے بہت اچھا لگا تھا، میں نے ہمیشہ اسے آئیڈیلائز کیا تھا، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ پھپھو کا محبت بھرا شفیق انداز میرے دل کو بھاتا تھا، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سوائے مجھے ہرٹ کرنے کے کچھ نہیں دے رہی، اور آپ لوگ آخر اتنے اچھے اور فرشتہ صفت بننے کی کوششیں کر ہی کیوں رہے ہیں جن لوگوں سے آپ لوگوں کو نفرت کرنا چاہیے؟ آپ ان سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے نارمل انسان اچھے لگتے ہیں، فرشتوں اور دیوتاؤں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری ماں نے کبھی پھپھو کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، اور اب جب آپ لوگ ہم سے زیادہ بلند اور بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں تو ہمیں سب ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کا خیال آ گیا ہے۔ مجھے ترس اور ہمدردی سے نفرت ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ خود کو رونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں نہ دیوتا ہوں اور نہ فرشتہ، یقین کرو میں بالکل عام سا انسان ہوں، میں اتنا ہی اچھا ہوں اور اتنا ہی برا ہوں جتنا ایک نارمل انسان ہوا کرتا ہے۔ تم ان ساری باتوں کو بہت جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو۔ ممانی سے کیا ہم لوگ نئے نئے ملے ہیں جو ان کے مزاج سے ناواقف ہوں؟ ہم انہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں اور ان کے مزاج کی تمام اچھائیاں اور برائیوں کو قبول کر چکے ہیں۔ سب لوگ ویسے نہیں ہو سکتے جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اس بات کو اتنی جذباتیت اور اتنی شدت کے ساتھ کیوں سوچتی ہو کہ تمہاری امی ویسی نہیں جیسا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ تم ان کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ انہوں نے بہت کچھ پا کر کھو دیا ہے، وہ ابھی تک کھو دینے کی صدماتی کیفیت میں ہیں۔ اب اس عمر میں آ کر وہ بدل نہیں سکتی، بہتر ہے تم انہیں انہی عادتوں کے ساتھ قبول کرو۔ اس نے خاموشی سے کھڑی دانیہ کو بغور دیکھ کر کہا۔ اب دوسری بات جو تم نے اس بارے میں کہی کہ مجھے تم سے نفرت ہو جانی چاہیے، میں نے کبھی تم سے تمہاری فیملی سے نفرت نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ میری نزدیک اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ میں تم دونوں کے بارے میں سوچتا اور نفرت کرتا۔ ہاں جب تم یہاں آئی شروع تو میرے لیے ایک عام سی کزن اور عام سی مہمان تھی، ایسی کزن اور مہمان جس کے لیے میری کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ کہتے ہیں لڑکے اپنی آئیڈیل لڑکی میں اپنی ماں کی اور لڑکیاں اپنے باپ کی بہت سی عادتیں دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں نے جب کبھی
آئیڈیل لڑکی کے بارے میں سوچا جسے میں اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کرتا تو لاشعوری طور پر میں اس میں اپنی ماں کی جیسی عادتیں دیکھنے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ دوسروں کو چھوڑو، خود ہم گھر والوں کو، اور خاص طور پر میرے لیے وہ ایک بہت سادہ سی نئے زمانوں کے تقاضے کے مطابقت نہ رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کی حد سے بڑھتی ہوئی سادگی اور مروت کو ہمیشہ میں نے برملا تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن پھر بھی میں نے یہ دیکھا ہے جب کبھی ہم راستے میں ہمارے رکاوٹ آئی ہو، ہم ناکام ہونے لگے ہوں، تو ایک اندیکھی قوت مجھے اس مشکل سے نکال لاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر مجھ سے بھی بڑھ کر قابل اور ذہین لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کامیابی اور سرخروئی میرے ہی حصے میں آتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی ان کے منہ پر یہ بات قبول نہیں کی، لیکن جانتا ہوں ہم بہن بھائیوں نے جہاں جہاں اور جو کامیابیاں بھی حاصل کی، ان سب کے پیچھے ہماری ماں کی اچھائیاں اور نیکیاں ہی کار فرما ہیں۔ تم بہت سے باتوں میں ان کے جیسی ہو۔ پہلی مرتبہ میں تمہیں اہمیت دینے پر اس وقت مجبور ہوا جب تم نے سمن کی ایک غیر اخلاقی حرکت کو بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اگنور کر دیا۔ وہی دن تھا جس سے میں نے تمہارے بارے میں مختلف انداز میں سوچنا شروع کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری شخصیت میرے سامنے میں واضح ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ تم پوری کی پوری امی جیسی نہیں، وہ تمہاری طرح ضدی نہیں، تمہاری طرح جذباتی اور جلد باز بھی نہیں۔ ان میں صبر، تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی بعض باتوں میں تم بہت ان کے جیسی لگی تھی مجھے۔ وہ بہت رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ دونوں ابھی بھی اسی طرح سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ سمن کے نکاح کے اگلے روز تمہاری غیر معمولی خاموشی اور خفگی کی میں یہ وجہ سمجھا کہ تمہاری مامانی کا عاصم بھائی اور مجھ سے عادل کی جاب کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ جس لڑکی کو صرف اتنی سی بات بہت احسان نظر آتی ہو کہ عاصم بھائی اسے اس کے آفس ڈراپ کر دیں، وہ اس بات کو کس طرح پسند کر سکتی ہے کہ بھائی کی جاب کے لیے ہمارا احسان لے؟ لیکن پھر جس طرح تم نے آنن فانن رشتہ قبول کیا اور شادی کے لیے آمادہ نظر آنے لگی، اس نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے احساس ہوا اس بات کا اصل بات شاید کچھ اور ہے۔ پھر میں امی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج کل میں تم سے شادی کے بارے میں میری رائے معلوم کرنے والی تھی، اور یہ خود ممانی بھی اس بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے گئیں، لیکن تمہارا انٹرسٹ اس دوسرے رشتے میں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتی۔ امی کو تمہارے اس فیصلے سے بہت دکھ ہوا۔ جو باتیں تم سوچ رہی ہو وہ ہم میں سے کسی نے تمہارے بارے میں نہیں سوچی۔ پلیز اس طرح کی احمقانہ سی جذباتیت میں مبتلا ہو کر اپنے اور میرے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ بہت نرمی اور رسانیت سے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی سب مجھے اتنا عزیز رکھتے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ لیکن میں اتنی اچھی ہوں تو نہیں؟ وہ اچانک ہی رو پڑی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے خود کو بہت حقیر، کمتر سا محسوس کیا تھا۔ اپنے گزشتہ ایک دن کے عمل اور اس بات پر وہ ان گزرتے دنوں پر بہت شرمندہ ہوئی تھی، خود اپنے آپ کو وضاحتیں دیتی رہی تھی۔ اس گھر کے محبت بھرے ماحول نے مجھے اچھا بنا دیا، ورنہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ میرے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز محبت ہے۔ یہ بہت شدت سے مجھے اپنی طرف کھینچتی اور یہاں مجھے ہر جگہ محبت ہی محبت نظر آئی۔ اس محبت نے مجھے باندھ لیا، مجھے بہت اچھا بنا دیا۔ میں دولت پرست نہیں، مجھے بڑے بڑے مکانات اور قیمتی گاڑیوں کی چاہ نہیں۔ میرے لیے انسانوں کی اچھائی اور برائی ناپنے کا پیمانہ دولت نہیں، میں لوگوں کے رویوں میں خلوص ڈھونڈتی ہوں۔ آپ کو میں بہت اچھا انسان سمجھتی ہوں، اس کی وجہ آپ کا اسٹیٹس نہیں، جو عادتیں آپ میں ہیں وہی سب ہوتی۔ لیکن آپ کہیں بہت عام سی جاب کر رہے ہوتے، میں تب بھی آپ کو اتنا ہی اچھا سمجھتی جتنا اب سمجھتی ہوں۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی جواب پر ہنس دیا۔ شکر ہے آخر کار تمہارے منہ سے میرے لیے بھی کوئی تعریفی جملہ نکلا۔ کتنی دیر سے میں تمہاری تعریفیں کیے چلا جا رہا ہوں، اور جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دل ہی دل میں توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جوابی تعریف سے نوازا جائے گا۔ ویسے تمہارے جملے سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر تم یوں کہتی کہ تب بھی مجھے آپ سے اتنی ہی محبت ہوتی جتنا میں اب محبت کرتی ہوں تو زیادہ خوبصورت اور زیادہ سچا لگتا۔ اس کا یہ برجستہ اور شوق سا انداز اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لے کر آیا تھا۔ کبھی تم نے بہت تیز بارش میں اچانک دھوپ نکلتی دیکھی ہے؟ بے اختیار اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فوراً ہی چلنا شروع کر دیا۔ چند لمحے تک تو احساس نہیں ہوا، لیکن اب یہ سوچ کر کہ وہ سڑک پر عین اس کے سامنے کھڑی ہو کر روئی ہے، اسے کچھ شرمندہ سا کر رہا تھا۔ خوبصورت لڑکی اتنی بے دردی سے بھی پیش نہ آؤ اپنے ساتھ۔ اسے اسی طرح دوپٹے سے رگڑتے منہ صاف کرتے دیکھا تو اس نے ٹوک دیا۔ تمہیں پہلی مرتبہ یہ خوش فہمی میں کس نے مبتلا کیا کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسے باتوں میں الجھا کر اس نے قصداً گھر پہنچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا تھا، اور اب وہ دل ہی دل میں اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اسے کچھ دیر پہلے یہ احساس کیوں نہیں ہوا۔ اب بقیہ تمام راستہ اسے اسی قسم کی گفتگو کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر ذرا بھی برا نہیں مانا تھا، بلکہ مسکرا رہا تھا۔
تمہاری وہ فیوریٹ ہارر مووی میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اور 2 مرتبہ دیکھنے کے باوجود میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ڈرنا کہاں تھا۔ سوچ رہا ہوں اب اس کی DVD خرید لوں اور پھر تیسری مرتبہ اسے تمہارے ساتھ دیکھوں۔ تم مجھے بتانا اس میں کس جگہ پر ڈرنا ہے، اور میرا خیال ہے ہماری شادی کا دن وہ مووی دیکھنے کے لیے آئیڈیل دن ہوگا۔ آپ خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ میں نے اتنی دیر میں یہ بات ایک دفعہ بھی نہیں کہی کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ خواہ بے تکلف ہو رہا ہوں، اس نے بڑے افسوس بھرے انداز میں اس بات کو دہرایا۔ جس لڑکی نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر چراغ دین کی جگہ اس کے گھر کا مالی ہوتا یا پھر ادریس کی جگہ اس کے گھر کا ڈرائیور ہوتا تو تب بھی وہ مجھ سے ہی محبت کرتی۔ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف نہ ہوں تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کس کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے؟ بہت دکھ بھرے انداز میں یہ سوال پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے سردی سے بچنے کے لیے دوپٹہ اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹنے لگی۔ یہ لے لو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ اس نے جیکٹ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنا کوٹ یا جیکٹ اتار کر انہیں پیش کر دیں اور پھر خود چاہے سردی سے بخار چڑھ جائے یا نمونیا ہو جائے۔ دیکھو اس سال یہ موقع ملا ہے، اگلے دسمبر میں پتہ نہیں سردی اپنی جھلک دکھائے گی بھی کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تو میں تمہارے سامنے ہیرو بننے کی سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ اسے خود بھی ہنسی آ گئی تھی اور یوں ہی ہنستے ہوئے اس نے وہ جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ اور سنو، امی ویسے چاہے کتنی اچھی ہوں لیکن پھوڑ لڑکیاں انہیں بہت بری لگتی ہیں۔ تم آملیٹ بنانا سیکھ لو ورنہ پھوڑ پن پر تانے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ہارر موویز دیکھ کر ڈرنا بھی چھوڑ دوں گی، آملیٹ بنانا بھی سیکھ لوں گی، لیکن آپ سے بھی میری ایک درخواست ہے۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ تعلیم بالغاں، علم کی روشنی گھر گھر پہنچاؤ اور تعلیم سب کے لیے قسم کے تمام سماجی اور معاشرتی بھلائی کے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا اور وہ ایک مرتبہ پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ وعدہ میں بے شک کر لیتا ہوں، لیکن تم اسے اسی قسم کا ایک وعدہ سمجھو جیسے ہمارے حکمراں غریب عوام کے ساتھ اکثر کرتے ہیں اور جس کے ایفا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی پھپھو نے ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ لیا تھا۔ داؤد کی دانیہ کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی اور دانیہ نے کیا فیصلہ کیا تھا، یہ سوال ان دونوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ جو جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی، اسے دیکھنے کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں بچی تھی۔ ایک نظر ان دونوں کے مسکراتے ہوئے چہروں پر ڈال کر وہ فوراً ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئیں۔ کارڈلیس اٹھا کر انہوں نے بہت تیزی سے ایک نمبر ملانا شروع کیا اور دوسری طرف وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، محبت کے اس شہر میں تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہاں ہم لڑیں گے بھی، جھگڑا بھی کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن محبت ہمارے درمیان تعلق کی سب سے بنیادی وجہ ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔